حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات میں بحث ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی سخت جملہ نکل گیا، اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی شرمندہ ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف نہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسکین کے لیے 3 مرتبہ فرمایا، ابو بکر خدا تمہیں بخش دے گا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہیں اپنے انکار پر بہت افسوس ہوا۔ وہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، وہاں ملاقات نہ ہوئی تو تلاش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے تمتمانے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 زانوں بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ہی بہت ظالم تھا، خدا کی قسم میں نے ہی زیادتی کی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ کم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں مبعوث ہوا تو سب نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری تصدیق کی اور جان و مال سے میری مدد کی، کیا تم ان کو مجھ سے چھڑوا دو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حق پسندی اور انصاف کوشی آخرت پر پختہ ایمان اور اجر و سزا پر کامل یقین رکھنے کا ہی نتیجہ تھی۔ کیا خدا بیزار اور آخرت فراموش لوگوں کو یہ بلند اور پاکیزہ کردار نصیب ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی اندیشہ آخرت کے پیکر نہ تھے، دوسروں کو بھی آخرت سے ڈرنے اور نیکی کی زندگی گزارنے کی تلقین فرماتے تھے۔